میں ہوں نویس ستی، اور آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب دو بہت ہی اہم خبریں۔ اور وہ بہت ہی اہم خبریں، ایک خبر ہے جناب چونترا سے، اور چونترا آپ کو پتہ ہے راول پنڈی کا فیمس ترین اور جو ہے نا وہ علاقہ ہے۔ وہاں پر ایم پی اے کے ڈیرے پر چھاپا مارا ہے سی سی ڈی نے۔ اس کے بعد سے صورتحال کافی تبدیل ہوئی ہے، مختلف طرح کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں۔ کیا خبریں ہیں، اور متعلقہ جو پی ایم ایل این کا ایم پی اے ہے اس پر کتنی ایف آئی آرز ہیں، اور سی سی ڈی کا جو ریڈ تھا وہ کامیاب رہا یا نہیں رہا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے مزید تین اہم جو وہ ہیں عہدے ہیں ان سے واپس لے لیے گئے، جس میں پہلے ہی آپ کو پتا ہے پنجاب سے تو اپوزیشن لیڈر فارغ ہوئے ہوئے ہیں، سینٹ سے جناب سینٹ کے اپوزیشن اور عمر ایوب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر وہ بھی فارغ ہو گئے۔ اب زرتاج گل اور پارلیمانی لیڈر جو ہے احمد چٹھا جو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ 7 ارکان پی ٹی آئی کے 15 مختلف جو کمیٹیز ہوتی ہیں، قائمہ کمیٹیاں، ان سے فارغ ہو گئے۔ تو یوں یعنی اکیلے کھیلنے کا فل پروگرام ہے، پنجاب ہو یا فیڈرل ہو، یعنی اپوزیشن کا نام و نشان ہی نہیں چھوڑنا۔ دوسری طرف جناب آ جاتے ہیں جناب بہت ہی اہم اور سب سے بڑا اس وقت آج کل جو جڑواں شہروں میں ڈسکس ہونے والا کیس ہے، وہ ہے جناب بلو ورڈ سٹی کے انتظامیہ پر سنگین نوعیت، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اہم لوگ ہیں ان کے جناب، وہ ان کی کارروائی ہوئی ہے۔ چودھری نعیم جو کہ ایم پی اے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے، اور ان کے پاس عہدہ بھی ہے مسلم لیگ نون کا، اور جب سے ان کو ٹکٹ ملا مسلم لیگ نون کا، اس وقت سے ان کو سب سے زیادہ جو ہے نا شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور سوشل میڈیا میں بڑا پریشر رہا، اور یہاں تک بات ہوئی کہ اگر یہ کسی اور پارٹی کا ٹکٹ ہوتا تو وہ شاید لیڈر 10 دفعہ سوچتا کہ اس کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون تھی تو مسلم لیگ نون نے کہا جی ٹھیک ہے، جتنے زیادہ ایف آئی آرز ہوں گے اتنی بڑا بندہ ہوگا تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ ایک تنقید مسلم لیگ نون کو سننی پڑی، لیکن اب جو سی سی ڈی کی کارروائی ہوئی ہے اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اس میں عام جو شہری ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی اگر بلا تفریق یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر سنگین نوعیت کے یعنی 129 ایف آئی آر ایک بندے کے اوپر مبینہ طور پر بتائی جا رہی ہیں، اور اوور آل 190 کے قریب ایف آئی آرز ہیں۔ اور بلو ورڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی ریسنٹلی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، عوام سراپا احتجاج الگ سے ہے کہ ان سے فائلوں کے پیسے لے کے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اینی ہو، بات کرتے ہیں جناب کہ سی سی ڈی نے کارروائی کی ہے، اور جو مسلم لیگ نون کے اس وقت ایم پی اے بھی ہیں اور اہم عہدہ بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس ان کے گھر، ان کے ڈیرے پہ یعنی چونترا میں انہوں نے ریڈ کیا، اور 780 کے مطلوب ملزم جو ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اغوا بھتہ خوری، ڈکیتی، بلیک میلنگ، دہشت گردی، یعنی اس طرح کے ملزمان جو مبینہ طور پر بتائے جا رہے ہیں کہ جناب وہاں موجود تھے، اور ان میں سے ان نے کچھ اٹھایا، اور ایک ہفتہ پہلے ایک اور جگہ سے بھی کچھ لوگ اٹھائے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں پر سی سی ٹی پی ویسے جو ہے نا وہ بہت سی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ماورائے عدالت جو ہے وہ یہ کاروائی ہوتی ہے، لیکن بہت سے ایسی کارروائیوں سی سی ٹی وی کر رہی ہے جس سے عوام میں اس کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے، لیکن بہت سی ایسی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں جہاں پر سی سی ڈی جو ہے نا وہ کنٹروورشل ہوتی ہے۔ اچھا جی، چونترا کے علاقے میں جب یہ معاملہ ہوا، پولیس وردی میں یعنی سی سی ڈی نے جو ریڈ کیا، اس کے بعد 15 کال بھی کی گئی۔ 15 کی میں اگر آپ کو ڈیٹیل دوں تو 15 کی جو کال کی گئی وہ کی گئی چودھری نعیم اعجاز، اپنے نمبر سے انہوں نے کال کی ہے، نمبر بھی موجود ہے، لوکیشن چونترا کی ہے، یعنی اس کا مطلب وہ خود موجود ہے وہاں، اور انہوں نے کہا جی کہ پولیس وردی میں کچھ افراد ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ گھر پہ چھاپا مارا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مطلب انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے جناب کہ زبردستی داخل ہو گئے، اور پھر گھر کی ملازم کو تشدد کا نشانہ بنایا، بلکہ نقدی اور 3 لاکھ ملازمین، مطلب نقدی اور 3 ملازمین کو بھی ساتھ لے گئے۔ مطلب یہ اب جو انہوں نے نقدی کا کہا یا باقی جو چیزیں کی وہ تو پولیس ہی جانتی ہے یا سی سی ٹی جانتی ہے کہ کتنی انہوں نے نقدی اٹھائی ہے، کتنا تشدد کیا، کس پہ تشدد کیا۔ لیکن یہ رات واقعہ ہوا تھا، گزشتہ رات یعنی 7 اگست کو رات 10:40 پر یہ 15 پہ کال کی گئی، اور چودھری نعیم اعجاز نے اب خود ہی پولیس کو بتایا کہ 30 وردی والے ملبوس جو ہے وہ 15 سول لباس میں تھے، اس میں انہوں نے چھاپا مارا، اور چودھری نعیم اعجاز یعنی وہ خود بتا رہے ہیں کہ ریڈ کرنے والے میں سی سی ڈی اہلکار، ایس پی بینش صاحبہ جناب، اور ایس ایچ او محسن شامل تھے۔ اب ذرا یہ کلیئرٹی ہو گئی کہ اس وقت یعنی انہوں نے کہا جی گھر میں آفس بوائے موجود تھے، جو بھی ہے ایک کہانی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے بتائی جاتی ہے۔ اچھا، بلو ورڈ سٹی جو ہے یا چودھری نعیم اعجاز جو ہے، ان کے اوپر اقدام قتل، قبضہ، بھتہ،
اس سمیت 190 سے زائد اقدامات 90 سے زائد ایف آئی آر موجود ہیں۔ اچھا چلو اس میں سے 90 ایف آئی آر 100 ایف آئی آر یا ایک ایف آئی آر ٹھیک ہوگی، باقی ایف آئی آر ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن 190 ایف آئی آر سے اچھا ایف آئی آر جس میں تقریباً 29 چودھری نئی مجاز کے اوپر ہے، ایک اندازہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو بہت ہی قریبی ہیں ان ملک حماد، ان پر بھی جناب اب ملک حماد جو ہے وہ گزشتہ دنوں کہا جا رہا ہے کہ سی سی ڈی نے چونترا کے مشہور جو قتل تھا، بڑا اس میں چلتا رہا معاملہ، عدنان قتل کیس، اس میں ان کو گرفتار کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہی کچھ اطلاعات دی، مبین طور پہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی اطلاعات ہیں، کچھ اور لوگوں کے اطلاعات کے اوپر پھر باقاعدہ طور پر چودھری نئی مجاز کے گھر میں یعنی اس کے ڈیرے پہ چھاپا مارا گیا سی سی ڈی، اور سی سی ڈی کے پاس کہا جا رہا ہے کہ بڑے شواہد اور بہت سی چیزیں موجود تھیں، جس کی وجہ بڑے ٹھوس، دیکھیں ایک سٹنگ ایم پی اے پارلیمانی سیکٹری، اور جو اربوں روپے دے کے اگر ٹکٹ اور اس کے بعد خرچے کر سکتا ہے، جو مریم نواز کو گفٹ بھی بھیج سکتا ہے اور سارا کچھ ہو سکتا ہے، مریم نواز کے دائیں بائیں بہت سے لوگ ہیں، میں ایک شخص مریم نواز کے قریب ہوتا ہے، اس کو مختلف طرح سے جو ہے نا وہ برائب کیا جاتا ہے، وہ شاید مریم نواز کا پتہ چلے تو وہ اس کو فارغ کر دے، لیکن نہیں ہو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے گھر اگر چھاپا مار رہا ہے پنجاب حکومت، تو کیا وہ بتائے بغیر مارے گی؟ اس کا مطلب ہے سی سی ڈی کے پاس ایک ثبوت مضبوط اور جو ثبوت جو موجود ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد کیا ہوا کہ جو چودھری نئی مجاز ہیں اور بلو ورڈ کے جو سی او ہیں، انہوں نے جناب ملک ریاض بحریہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں بھی ایم او یو کیا، اور یوں جو ہے وہ الزام یہ بھی ہے ان کے اوپر ریڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی ایک اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے تھرو ملک سے باہر گیا اور دبئی میں پراپرٹیز لی۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ الزامات کی حد تک ہو سکتی ہیں، مبینہ طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو کیونکہ جب تک کوئی جے آئی ٹی یا انویسٹیگیشن پراپر نہ ہو تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا۔ لیکن ایک بات کی حقیقت ہے کہ سی سی ڈی نے چودھری نئی مجاز جو کہ چونترا کے مشہور معروف اور 29 میں نے کہا ان کے اوپر ذاتی طور پر وہ اس میں ملوث ہے، ذاتی طور پر ایف آئی آرز ہیں ان کے، اور 190 کے قریب جو ہے وہ بلو ورڈ کے مختلف، تو ان کے گھر میں یہ چھاپا مارا ہے اور اس کے بعد سے چیزیں چل رہی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کیا بلو ورڈ نے افغان ملیشیا نہیں رکھی؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، نہیں یعنی سوشل میڈیا پہ بھی ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے، کیا نئی مجاز صاحب کے ڈیروں پر دہشت گرد نہیں ہیں؟ کیا درجنوں افراد کا قتل انہی کے کہنے پہ یا ان کے فرنٹ مینوں کے کہنے پہ کیا نہیں ہوا؟ کیا لوگ ویسے ہی الزامات لگا رہے ہیں؟ یعنی 190 ایف آئی آر، چلو 100 ایف آئی آرز ہوئے، تو کیا یہ ساری کہ سیاسی ایف آئی آر تو نہیں ہے نا؟ یہ سیاسی ایف آئی آرز کوئی عمران خان کی طرح 200 ایف آئی آرز تو کوئی سیاسی تو نہیں ہے نا؟ اگر 200 ایف آئی آر صرف یہ قتل و غیرت اور پلاٹوں پہ قبضے کے اوپر ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کیا اس سے ڈیرے سے یا کیا اس سے ملوث لوگ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ نہیں کرتے؟ یہ وہ سوال ہیں جو پھر انہوں نے کہا کہ کیا لوگوں کو اغوا کر کے تشدد نہیں کیا گیا؟ بہت سے لوگ اس میں جو ہے وہ پہلے بھی ایف آئی آر دے چکے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا یہ بلو ورڈ سٹی کا جو ایریا ہے وہاں پر جو فرنٹ مین ہے ان کے تھرو قبضے نہیں کروائے جاتے، لوگوں کو نہیں ڈرایا جاتا، لوگوں کو ٹانگوں میں گولیاں نہیں ماری گئیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج بچہ اس پورے ایریے کا وہ ثبوت مانگ رہا ہے۔ اسی طرح بلو ورڈ میں موجود اشتہاری ڈکیتیاں جو ہے وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے یہ کہا، ایک گروپ میں بات کر رہا تھا، ایک دوست سے اس ایریے کا ہے، میں نے کہا جی کیا سلسلہ ہے؟ کہتا ہے آج سے جب سے یہ ہوا، جب سے نون لیگ نے ٹکٹ دے دیا تو لوگوں کے اندر مزید خوف و ہراس پھیل گیا، پہلے بھی تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اب تو یہ آپ سمجھے نیا جو کچے کا جس طرح علاقہ ہے نا کہ کوئی جا نہیں سکتا، یہ آپ سمجھیں کہ کچے کا علاقہ بن گیا تھا، کہ سوائے یہاں پہ چودھری صاحب کے یا ان کے جو فرنٹ مین ہے ان کے علاوہ وہاں پر کسی کا جناب طوطی نہیں بولتا، اور بڑا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو کر لیا۔ اور اب ظاہر ہے ان کے جو فرنٹ مین ہے جب یہ کہیں گے جناب ہمارا بوس پارلیمنٹ سیکرٹری ہے، وہ مسلم لیگ نون کا وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہے، سب سے بڑی اسمبلی جس کے 370 ارکان ہو، 14 کروڑ آبادی ہو، تو پھر پیسہ لگا کے آپ قریب ترین بھی ہو جائیں۔ یہ بہت سی چیزیں تھیں جو کہا جائے کہ عوام میں خوف و ہراس تھا، لیکن سی سی ٹی وی کی کارروائی کے بعد عوام کے اندر ایک تو یہ چیز ہوئی کہ عوام بولی۔ میں ان لوگوں سے بھی میں نے گفتگو کی جو خاموش تھے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سی سی ٹی یہ کامیاب ہو جاتی ہے، اس ایریا سے جو کرمنلز ہیں، جو فرنٹ مین ہیں، جو مافیاز ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے اور قبضے بھی کروائے جاتے ہیں، ان کو اٹھوایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اگر ان کو کم کر گئی تو سی سی ڈی کی بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہیں، میں باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی، مزید اس میں جو اپڈیٹ ہوگی آپ تک رکھیں گے۔